بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو تھوڑا سا لیمو کپڑے دھوتے وقت مشین میں ڈال دیں اور کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں۔ کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو گے۔ صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے پیسہ نہ کماؤ۔ مشکلات پریشانیوں میں مت گھبراؤ، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے پریشانی کے وقت استغفار کی تسبیح کرو۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب اس کے پاس نہیں تھا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھایا کریں۔ بحث لڑائی سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہذا بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا۔ لڑائی تو جیت جاؤ گے مگر اپنوں کو ہار جاؤ گے۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مسل دو، داغ دبے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا رس رکھ کر سوئے گی اس پر موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ۔ بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جائے گا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہوگا۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کی گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے جوان ہی رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی کھا لو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو شہد میں کالی مرچیں ملا کر چاٹ لو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، کبھی جسم نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس بھی رنگ کالا نہیں پڑنے دے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔
شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت ہی سکون کی نیند سوتا ہے اور وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہے۔ رات کو سیب کھانے سے گریز کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی گوبھی کھانا مفید ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے زندگی بھر مردانہ کمزوری اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے نظر کی کمزوری چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر سر میں تھوڑی سی ہلکی سفیدی آ رہی ہے تو کاجل کو لے کر اس جگہ پر لگائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور بار بار کلر کرنے کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں آ رہی ہیں اور جان نہیں چھوڑ رہی تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پی لو، ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھائیں، کمر اور گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگ جائے گا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ اگر روزانہ دوپہر کو کچا پیاز کھا لیا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے۔ سوہانجہ کی پھلی کو پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ جگر کو درست رکھتی ہیں، پتھری کو توڑ کر خارج کر دیتی ہیں۔ دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد میں بھی بے حد مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار سوہانجہ کی پھلی لازمی کھائیں۔ سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ریوڑی کھائیں۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائیں، یہ دانتوں کا پیلا پن اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں، ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جائے گا اور اس سے ہونٹ پھٹنا بھی بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا ایک گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کیجیے۔ عام طور پر معدے کی خرابی ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرو۔ چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی میں لیموں کا رس اور وٹامن ای کا کیپسول ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہو جائیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈے کا چھلکا بھی آسانی سے اتر جائے گا۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنا
اس سے قد لمبا ہوتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی تو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلا دو۔ جب ہاتھوں میں درد ہوتا ہے تو آنکھیں روکتی ہیں، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا دوست ماں کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں۔ دوسرا، اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں، بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ جس لمحے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ بینگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانت صاف کیجیے، دانت صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہ پئیں۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹھا بولزم کو سست کر دیتا ہے۔ کبھی گرم روٹی کے ساتھ بھی دہی مت کھائیں۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کر لیا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب ہوگا جب آپ یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج میں دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع کر رہی ہوں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ بچے اور بڑے سبھی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے بال لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، گرمیاں شروع ہوتے ہی ان کو کٹوائیں، کیونکہ تیز دھوپ بالوں کو خشک کر دیتی ہیں۔ اس لیے بالوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ 4 ہفتے بعد کٹنگ کروانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھا کرو، آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلے گا۔ آپ جب بھی فاؤنڈیشن لگائیں تو فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا ناریل کا تیل ملا لیں، چہرہ ڈرائی نہیں ہوگا، میک اپ دیر تک چلے گا۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی میں افاقہ ہوتا ہے، جسم کو تازگی ملتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کے پھولوں کو سینے پر مس لو، پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی خراٹے آئیں گے۔ تہجد کے وقت ہاتھ منہ دھونے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت جلدی استری ہو جائیں تو یہ طریقہ آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوئیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے ہی مت پھینکیے، بلکہ انہیں استری کر لیں، اس سے جلدی استری ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے، جس سے وہ آسانی سے استری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پیو، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔
جو انسان زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اس سے بدن صحت مند ہوتا ہے۔ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ دانت میں سے کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوائے کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ مخصوص جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن کو بھون کر مسل دو۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ناظرین، فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ فارمی مرغی کھانے سے گریز کریں۔ جس بچے کے پیٹ میں درد ہو ایسے بچوں کو کلونجی کا پانی پلا دیں۔ بچوں کے پیٹ میں درد اکثر پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلونجی کا پانی پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بادام کھایا کریں، ٹانگوں میں سے درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں، اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کر کے اس میں گلاب کا عرق ملائیں، چہرے پر اچھی طرح مکس کر کے لگائیں تو یہ کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔